اب وہ خبر ہے فہیم کہ جس نے اب یقین جانیے کہ یہ خبر دل دکھایا ہوا ہے، اور جب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے نا تو دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں ہم سب گڑ جائیں. انہیں گاڑے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے. مطلب خدا کی آپ دیکھیں کہ انسانیت سے حیوانیت تک کا سفر ہم نے اتنی جلدی طے کر لیا ہے کہ سفاکیت، اب میرا خیال ہے کہ یہ ظلم اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید قیامت اب نزدیک ہے. بے شک قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. اب آپ اندازہ لگائیے اس خبر کے حوالے سے کہ اس شخص نے بولا کہ میں نے سی سی ٹی وی خود دی ہے. اتنا بڑا جھوٹ، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور آ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے دیا. اور اگر اس بچی کی اس طریقے سے ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی، کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے بیڈ روم کی فوٹیج دے گا، جناب یہ دیکھیں جی بچی تڑپ رہی تھی اور یہ مر گئی اور یہ فوٹیج میں نے دی ہے. ایسے فینیٹک لوگ، مطلب کیا انہیں کہا جائے، ان کی سوچ ایسی ہے کہ مجھے پہلی بات تو یہ بتائیے اپنے بیڈ روم میں سی سی ٹی وی کیمرہ کوئی کس مقصد سے لگاتا ہے؟ اپنے بیڈ روم کے اندر کون شخص کیمرہ لگاتے ہیں؟ صرف اس سوچ کے لوگ لگاتے ہیں جس ذہنیت کو ختم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور معاشرہ یہ چاہ رہا ہے ان چیزوں کو بین کیا ہوا ہے، ویب سائٹس کو بین کیا ہوا ہے. ایسی سوچ رکھنے والے لوگ، اور آپ سب ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے. بالکل. اس وقت ہمیں سماجی رہنما ہیں عالیہ صارم صاحبہ جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم عالیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. عالیہ صاحبہ، اب آپ کے سامنے یہ رانی پور کا کیس، آپ نے بھی ساری ڈیٹیلز اس کی دیکھی ہوں گی کہ بچی کے ساتھ ریپ کی تصدیق ہوگی. 10 سال کی بچی ہے اور یہ پیر صاحب ہے اور یہ یقیناً ان کے مریدین تھے اور اس کے دیگر بہن بھائی بھی اسی حویلی میں کام کرتے تھے، وہاں پر قید تھے. یہ سلسلہ آخر کب رکے گا؟ دکھ سے کہہ دوں، اگر سچ کہہ دوں تو رکنے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور اگر صرف باتوں کو میں گھماتی رہوں تو پھر اس میں یہی ہے کہ ہاں جی کیس ہوگا، بات آگے بڑھے گی، شاید کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن نتیجے نہ تو نکلتے ہیں، نہ یہ کیسز رکتے ہیں، نہ رکنے کی آگے کوئی امید ہے. کیونکہ وہ چاہے جج کے حوالے سے بات کر لیں، پیر کے حوالے سے بات کر لیں، اور یا اور پاورفل بہت پڑھے لکھے ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کر لیں. یہ میں کیونکہ کیسز میرے ذہن میں ہیں تو میں یہ چند بہت بڑے بڑے پروفیشنز، ان سارے پروفیشنز کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، لوگوں کی بھی بہت عزت کرتے ہیں. لیکن جرم سے تو محبت نہیں کی جا سکتی. جرم کے خلاف تو بات کی جائے گی، اس کے لیے تو بولا جائے گا. تو جرم کوئی غریب آدمی کرے، کوئی امیر آدمی کرے، کرسی والا کرے، بغیر کرسی والا، جرم تو صرف جرم ہوتا ہے. اور ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جرم کرنے پہ اب کسی کو کوئی خوف نہیں ہے. تعلیم کا بڑا چرچا ہے، لیکن اس تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر الزام یہ ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کو کہتا ہے، کوئی معاشرے کو کہتا ہے، کوئی حکومت کو کہتا ہے میری نظر میں سب قصوروار ہیں، میری نظر میں صرف یہ بچے بے قصور ہیں، میری نظر میں صرف وہ مظلوم بے قصور ہے جس کے اوپر یہ زیادتی ہو. وہ 10 سال کی بچی جو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوگی، اپنے ماں باپ کے حوالے سے بھی بہت اچھا سوچتی ہوگی، معاشرہ کے لیے، حکومت کے لیے، لیکن جب اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوگی، ہو رہی ہوتی ہوگی، اور دنیا سے بھی جو بھی چیزیں اس نے دیکھی، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں کس کی عزیز ہوں، میں آپ کس کی یہ پیاری اندازہ ہوں. لگائیے. میں تو یہ بات سوچ رہی تھی کہ چھوٹے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، ظاہر ہے ابھی تو دنیا میں وہ آئے ہیں، 10 سال کی بچی ہے یہ. جب اس نے اس درندے کو اس کیفیت میں دیکھا ہوگا، کس مینٹل ٹرامے سے وہ گزری ہوگی، آپ اس کا اندازہ لگائیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کمرے میں چلر چل رہے ہیں اور یہ اچھا خاصا موٹا آدمی جو پیر ہے یہ کمبل لے کے سو رہا ہے، اور وہ بچی نیم برنا بغیر کپڑے کے اس چلر والے کمرے میں تڑپ رہی ہے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. اس بیچاری کو تو یہی پتا ہوگا کہ شاید میں کسی جہنم میں ہوں اور جہنم سے مجھے کون نکالے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی چیزیں دیکھنے کے بعد کیا اگلے کیس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں پہ اگر انصاف مل رہا ہو تو یہ پیر، ابھی پیر کے لیے زیادہ بات کریں تو ان کے جو مرید ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہوگی کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارے کس چیز کا پیر؟ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، اگر ان پہ چلے اور ہم ہر دیوار پہ پیر بابا عاشقی ہے تو وہ آپ کو انجام تک پہنچا دیں گے، محبوب دلا دیں گے، قدموں میں کر دیں گے، امتحان میں نمبر آ جائیں گے، ہر نہیں عالیہ چیز ہو صاحبہ، جائے گی. یہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کلچر بھی ہے. یہ جن پیروں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ دوسرے پیر ہیں. یہ دوسرے پیر ہیں جنہوں نے وہاں پر سارے مریدین کو اپنی رعایا بنایا ہوا ہے، جو کہ مجبور لوگ ہیں، اپنے بچوں کو ان کی خدمت کے لیے چھوڑتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور نہ ملنے دیتے ہیں. ان کی بیویاں ان کے ساتھ شامل ہیں جو کمرے میں آ کے دیکھ رہی کہ میرا شوہر کر کیا رہا ہے، اور وہ سویا پڑا ہوا ہے، بچی مر رہی ہے اور وہ اس کے بعد گھبراتی پھر رہی ہے کہ ہو کیا گیا، کر کیا دیا اس کے ساتھ. وہ تو مظلوم ہیں، دیکھ انہیں نہیں پتا، وہ مظلوم ہے، انہوں نے بچے چھوڑ دیے، کچھ نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، ایک مرغی کو پتا ہے کہ بچے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، سانپ سے لڑتی ہے اور تیر سے لڑتی ہے، مرغی کو معلوم ہے یہ بات عورت کو، ماں کو، ماں باپ کو نہیں معلوم. اس چیز پہ میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جہالت ہے یا بے بسی ہوگی کہ انسان نہیں ملتا، وہ چیزیں مانتے
آپ کی آواز کچھ ہم تک صحیح سے پہنچ نہیں پا رہی عالیہ صاحبہ. اس وقت والدین کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو علاقے کے سارے بڑے بڑے لوگوں کے پاس بھیج دیں. عالیہ با آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی مجھے آ رہی ہے. جی اپنا جواب کمپلیٹ کر لیجئے گا آپ پلیز. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو اس مرغی کو جانتی ہوں کہ وہ سانپ سے لڑتی ہے، چیل سے لڑتی ہے، جو یہ نہیں سوچتی کہ اس کا انجام کیا ہوگا. وہ لڑ اور بھڑ جاتی ہے. میں ان ماں باپ کو کیسے یہ سوچتی ہوں؟ میں یہ سمجھتی ہوں بے بسی ہوگی ان کی، لیکن اس طرح سے چھوڑ دینا اپنی اولاد کو. اور اگر آپ بے بسی سے زیادہ، قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، بے بسی سے زیادہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ شخص ہمارا جو ہے مرشد ہے، یہ شخص جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر کرے گا، اس شخص کی دعائیں جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہیں، تو اگر اس شخص کی خدمت کے لیے ہمارے بچے لگے رہیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں گے. یہ ان کا یقین جو ہے وہ اس میں زیادہ تھا، نظر اندازی سے زیادہ، جو کہ نظر آ رہا ہے. بہرحال آپ کے پاس تو ایسے بے تحاشا کیسز آتے رہتے ہیں، میڈیا پر تو بہت ہی کم یہ کیس رپورٹ ہوتے ہیں. اگر پرسنٹیج کا حساب لگایا جائے مشکل سے 2 سے 2.5% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں میڈیا پہ. باقی جو کیسز جن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہی ہیں، اگر آپ بتائیں کہ کتنے اس وقت نمایاں ہیں تو ذرا ناظرین کو بھی پتہ چلے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. دیکھیے ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کراچی شہر کے حوالے سے کیسز بتا رہی ہوں کہ یہ چیز، یہ ایک سوچ ہے، یہ ذہنی ایک سوچ ہے، یہ ہمارے شہروں میں بھی موجود ہے. ایسے کیسز ہیں کہ اپنی بچی کو ذرا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوا یا کوئی بات ہوئی تو فوراً پیر آ گئے، گھروں میں آ گئے. ایسے کیسز ہوئے کہ گھر کے اندر بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور گھر کے اندر لانے والے گھر کے بڑے ہی تھے، اور یہ سوچ کر ان کو اندر لائے تھے کہ یہ رات کو کوئی عمل کریں گے اور ساری چیزیں نکل جائیں گی ہمارے بچی کے جسم سے. اور انہوں نے اندر آ کے ساری ماں باپ سب کو کھانے میں کچھ ملا کر دیا. اور اس کے بعد اس گھر میں، جس گھر کی 4 دیواری میں اس بچی کی عزت محفوظ ہونی چاہیے تھی، وہیں ختم کی گئی ہے. اور یہ کس قسم کی ذہنی، میں کہتی ہوں یہ جہالت سے بھی بدترین ہے. تو اس کا شہر اور گاؤں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. کہ شہروں میں یہ مرید لوگ نہیں رہتے، کہ شہروں میں یہ اس طرح کی لیکن چیزیں. میں آپ کو بتاؤں عالیہ صاحبہ، یہ پورا ایک نیکسس ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا وہ خاموش تھا، اور جس یہاں پر یہ جو تھانہ تھا اس نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو اس کی لاش گلنے کے پہلے مرحلے میں تھی. دیٹ مینس کہ واقعہ بھی نیا نہیں ہے، اس کو کافی دن گزر چکے ہیں. یہ تو بھلا ہو جیسے CCTV فوٹیج جس طرح وائرل کر دی ہے، سوشل میڈیا پر ڈال دی، ورنہ اس پیر کا دھندا تو چلتا رہتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں. سہرش اس وقت رانی پور سے ہی ہیں، ندیم شیخ، ان سے بھی بات کر لیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، براہ راست ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے گا ندیم، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ رانی پور کے پیر اسد شاہ کی حویلی میں ہلاک ہونے والی بچی فاطمہ واقعے کے مرکزی ملزم پیر اسد شاہ کو آج رانی پور کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. 4 روز قبل رانی پور کی مقامی عدالت نے ملزم اسد شاہ کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا. آج جو ہے دوبارہ ملزم اسد شاہ کو رانی پور کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بچی فاطمہ کی قبر پر شہید کے بعد جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ بھی جاری کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فاطمہ کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بچی پر جو ہے جنسی زیادتی کا بھی خدشہ ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ آج وہ رپورٹ ہے وہ بھی رانی پور کی عدالت میں پیش کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ ملزم اسد شاہ کو رانی پور کی عدالت میں پیش کرنے کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ. بچہ عالیہ صاحبہ، آج اس کو، اس درندے کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. آپ کیا کہیں گی، ہونا کیا چاہیے، اس شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ آئندہ اس سے عبرت ملے باقی لوگوں کو اور اس طرح نہ کریں بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں انسان سے نہیں لیکن جرم سے شدید نفرت کرتی ہوں. لیکن اس قسم کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے. ان کو بالکل اس انجام تک پہنچانا چاہیے جو کہ ساری عوام کے سامنے انجام ہوتا ہے، جو سرے عام پھانسی جس کو کہا جاتا ہے. یہ اس قسم کی سزاؤں کو انہیں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہماری بچیاں اسی طرح سے انسیکیور رہیں گی. کوئی پیری مرشدی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سخت ترین سزائیں ہیں، پوری دنیا میں کیا ہوگا، اگر میں پوری دنیا کی بات کروں تو پوری دنیا میں بچوں کے ساتھ یہ سلوک بھی نہیں ہوتا. اگر پوری دنیا کو تکلیف ہوگی نا کہ پاکستان میں کسی کو پھانسی لگا دی گئی ہے سرے عام اور بہت ظالمانہ یہ عمل ہے، تو پھر پوری دنیا آ کے ہمیں بتائے کہ ہم ان بچیوں کے لیے کیا کریں. ہمیں ہر حال میں، ہم اپنی قوم کو جانتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو جانتے ہیں، اگر یہ انتہائی ظالم بنیں گے تو انہیں پہلے اتنی ہی عالیہ سخت صاحبہ سزائیں ہمیں گھر ملیں کے گی. اندر سے بھی معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جو لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے،
जिन्होंने इसको यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई बनती है ना। मुझे ये बताइएगा कि अब वो डॉक्टर या ये पुलिस जब जो यहाँ पर था सरबरा, उसने क्यों नहीं कुछ किया? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देखें, ये टीम वर्क है, ये पूरा टीम वर्क है। ये चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ये जो पीर साहब होंगे, ये इतनी आसानी से सारा काम कर गए होंगे और करते रहे होंगे। ये इसीलिए कर रहे थे और करते रहे क्योंकि उनको ये इत्मीनान था कि अगर मैं कहीं फंसूंगा तो ये सारे मुझे बचाएंगे। ये अकेले कोई अचानक कार्रवाई नहीं होती, ये टीम वर्क होता है, आपके पूरे बैकअप होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है आलिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें वक्त दिया और इसके ऊपर जो है आपने अपनी राय भी दी और दुरुस्त जो है वो आपने फरमाया कि सजाएं वो होनी चाहिए जिन्हें इस वक्त माशरा जो सो कॉल्ड लिबरल माशरा है वो इग्नोर करता है। जी, चोर का हाथ काटें ताकि दूसरे लोग चोरी करने से रोकें। ये जो जानी है इन्हें संसार करें ताकि अगलों के लिए इबरत साबित हो और कोई ये हरकत करने से रुके। अगर आज जैनब के कातिलों को, जैनब के साथ ज्यादती करने वालों को सजा मिल गई होती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। अगर हम रिजवाना का केस जो कि अभी इसी महीने के अंदर हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते तो सहरिश ये सब नहीं होता। हमें ये करना जरूरी था। दी गई थी लेकिन सरेआम नहीं दी गई थी। सरेआम ये सजा देखें, जानी की सजा संसार है, इस्लाम यही कहता है। जो सजाएं हैं वो किसी वजह से हैं। इस्लाम जालिमों का मजहब नहीं है, ये अमन पसंद लोगों का है। ये लोगों को इबरत देने के लिए हैं ये सजाएं। अगर लोग देखेंगे इस चीज को तो उन्हें इबरत हासिल होगी और फिर वो ये सब नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है जो कि होनी चाहिए थी और आलिया आपा ने इस पर रोशनी भी डाली। मैं जाते जाते बस ये अपील करूंगी इस टॉपिक से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, आसिफा साहिबा से कि प्लीज खुद से इस केस को देखें और जो मुजरिमान इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और वो बच्चे जो इनके रियाया हैं या कैद में इनकी प्लीज उनको बाजियाब करवाएं। आगे बढ़ेंगे, वैसे तो अदालत का हुक्म भी आ गया लेकिन अगर ये भी देखेंगे तो ये जल्दी मामला हल होगा। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।